سوال یہ ہے کہ کیا تعویذ پہننے کا فائدہ ہے یا یہ شرک ہے؟ پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا۔ مسند احمد حدیث نمبر 17422، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ یہ روایت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمیمہ یعنی تعویذ کو کاٹ دیا اور کہا کہ یہ شرک ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ شیخ ناصر الدین البانی نے اسے سلسلۃ الاحادیث میں اور الصحیحہ میں صحیح قرار دیا ہے، اور شیخ شعیب نے مسند احمد کی تحقیق میں اسے حسن کہا ہے۔ یہ تعویذ لکھنے والوں کے لیے، تعویذ لٹکانے والوں کے لیے بہت بڑی وارننگ ہے۔ شرک وہ گناہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ توبہ کے بغیر معاف نہیں کرتا۔ تعویذ میں قرآنی آیتیں لکھی جا سکتی ہیں، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور اس سوال کو لے کر علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ پہلے اس اختلاف کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی رائے یہ ہے، کچھ علماء کہتے ہیں کہ اگر تعویذ میں قرآنی آیتیں موجود ہوں اور یقین یہ ہو کہ شفا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات دے رہی ہے، تو یہ رقیہ کی ایک قسم ہو سکتی ہے۔ اور دوسری رائے یہ کہتی ہے، جو زیادہ احتیاطی ہے، وہ رائے یہ کہتی ہے اس کے مطابق ہر قسم کا تعویذ ممنوع ہے، چاہے اس میں قرآنی آیتیں ہوں یا نہ ہوں۔ اب یہ وجہ کیا ہے ممنوع ہونے کی؟ ان وجوہات کو سمجھتے ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہتی ہے کہ تعویذ ہر جگہ ساتھ رہتا ہے، چاہے آپ ٹوائلٹ میں ہو، غلیظ جگہ پر ہو، غسل خانے میں ہو، کہیں پر بھی ہو۔ سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کے آداب ہیں، کیا آپ قرآن پاک کو نعوذ باللہ ایسی جگہ لے کر جا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو جب قرآن مجید کو نہیں لے کر جا سکتے تو تعویذ کے ذریعے گلے میں لٹکا کر قرآن مجید کی آیات کو کیسے لے کر جا سکتے ہیں؟ یہ قرآن مجید کی نعوذ باللہ بے حرمتی کے زمرے میں آتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ تعویذ پہننے کے بعد دل میں ایک باریک سا شبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ شاید یہ دھاگا کچھ تو مدد کر رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں، اور یہ بذات خود ڈائریکٹلی شرک کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی طرح سورہ الاعراف آیت نمبر 16 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان نے کہا کہ میں تیری سیدھی راہ پر ان کے لیے گھات لگا کر بیٹھوں گا۔ تو جو تعویذ ہے، یہ تعویذ کیا ہے؟ یہ بھی ایک گھات ہے، اسی گھات کی ایک شکل ہے جس سے شیطان رستہ بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 119 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، شیطان کہتا ہے اور میں انہیں جھوٹی امیدیں دلاؤں گا۔ اب یہ جھوٹی امیدیں کیسے پیدا ہوتی ہیں؟ یہ تعویذ کے ذریعے پیدا ہوتی ہیں، جہاں پر یہ یقین ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی تو اس کاغذ کے ذریعے مدد کر رہا ہے، یا شاید یہ کاغذ ہی میری مدد کر رہا ہے۔ تو پھر صحیح طریقہ ہے کیا؟ صحیح طریقہ وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کسی دھاگے کی طرف نہیں بلایا، کسی تعویذ کی طرف نہیں بلایا، کسی پیر کی طرف نہیں بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کی طرف بلایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5017، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رات سونے سے پہلے سورہ الاخلاص، سورہ الفلق اور سورہ ناس، یہ تینوں سورتیں پڑھتے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونکتے اور اپنے جسم پر پھیر لیا کرتے تھے۔ یہ سنت ہے، کوئی تعویذ نہیں، کوئی دھاگا نہیں، کوئی وسیلہ نہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر مکمل بھروسہ ہے۔